نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرا کافی عرصے سے یہ ارادہ تھا کہ جب میں لاہور آؤں گا تو جماعت اسلامی کے مرکز میں آؤں گا اور تاکہ ایک رابطے کا عمل شروع ہو۔ اس دوران میں ہمارے بزرگ قابل احترام پروفیسر خورشید صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، تو پھر خیر سگالی کے ساتھ ساتھ تعزیت کرنا بھی مقصود تھا۔ تو جیسے کہ جناب نعیم الرحمن صاحب نے بتایا کہ ضرور کچھ باتیں ہوئی ہیں جو اہم باتیں ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے جی کہ اس وقت فلسطین کی صورتحال پوری امت مسلمہ کے لیے باعث تشویش ہے، باعث اضطراب ہے اور باعث غم و کرب ہے۔ اس اعتبار سے 27 اپریل کو یہاں لاہور مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوگا، مظاہرہ بھی ہوگا، اور اس میں پنجاب کے عوام کو دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہوگا پبلک کا، اس میں بھی انشاءاللہ ہم سب شریک ہوں گے، مذہبی جماعتیں اس میں شریک ہوں گی، اور پھر مزید آگے ہم دوسرے پروگراموں کا بھی اعلان کریں گے، اور ملک بھر میں ہم ایک بیداری کی مہم چلائیں گے تاکہ ملک کے اندر ہمارے اپنی قوم بھی اور امت مسلمہ بھی اور ان کے حکمران بھی یکسو ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے مداوے کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ مقصود تھا، اور اس کے لیے ہم حاضر ہوئے، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہے اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ انہوں نے انتہائی محبت اور احترام کا مظاہرہ کیا، اور انشاءاللہ یہ تعلق محبت کا، احترام کا، وہ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ جی اس وقت تو ایک پلیٹ فارم ہم تشکیل دے رہے ہیں جو مجلس اتحاد امت کے نام سے ہے، اور جو لاہور میں اجتماع ہو رہا ہے وہ بھی اسی مجلس اتحاد امت کے تحت ہو رہا ہے، جس میں تمام پارٹیاں جو ہیں اور تنظیمیں اس میں شریک ہو رہی ہیں۔ خبریں آئی کہ پاکستان سے محبت فرض نہیں کیا، اس کے بعد ایک دوسری OIC کی قرارداد آئی ہے، یا OIC کا ڈاکومنٹ آیا ہے، جس میں جو اسرائیل کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر جو مجاہدین فائٹ کر رہے ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی ہے، یا وہ جو اپنی آزادی کے مذہبی جماعت کے ایسی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس سے خاموش کیوں ہے، اس کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے، جو وقت کیا تھا مطالبہ کیوں نہیں کرتی کہ وہ سامنے آنا چاہیے، کون لوگ تھے اور ان کو کس طرح جو آیا تھا پاکستان سے؟ کوئی بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کی طرف جانے کے چوری کے راستے کافی ہیں، یورپ سے لوگ آتے ہیں، اردن میں اتر جاتے ہیں، وہاں سے ان کے پاس جانے کا راستہ ہوتا ہے،
اس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. انہوں نے میرا خیال ریلیف دیا رکھا ہے، جو بھی وجہ ہے، لیکن وہ کوئی پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، نہ حکومت کے نمائندے، نہ عوام کے نمائندے، نہ مسلمانوں کے نمائندے. اپنے سیر سپاٹے کے لیے جا کر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں لے آتے ہیں. تو بہرحال دنیا میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. اسرائیل کے حامی بھی ایک چھوٹی موٹی لابی تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی کی نمائندے نہیں. میں کہتا ہوں اپنے گھر کے بھی نمائندے شاید نہ ہوں. باقی رہی آپ کی بات کہ OIC نے، میرے خیال میں OIC کی قرارداد میں کوئی صراحت کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے فرمائی ہے، لیکن جتنا بھی کچھ اس میں کہا گیا ہے یہ امت مسلمہ کی نمائندگی نہیں کر رہا. اس میں انتہائی کمزوریاں ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بڑا واضح موقف اسلامی دنیا کا ہونا چاہیے. اور امت مسلمہ کو اگر شکایت ہے تو وہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے رویے اور ان کی غفلت سے ہے کہ وہ اپنا حقیقی جو فرض ہے ان کا وہ کیوں ادا نہیں کر رہے. دیکھیے، جہاں تک لفظ جہاد کا تعلق ہے، یہ انتہائی مقدس لفظ ہے اور اس کی اپنی ایک حرمت ہے. یہ قرآن کی بھی اصطلاح ہے، یہ احادیث کی بھی اصطلاح ہے، یہ فقہا کی بھی اصطلاح ہے. لیکن جہاد کا کوئی بھی مرحلہ جب آتا ہے تو وہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ نہ اس کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، نہ اس کا طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے. وہ تدبیر کے تابع ہوتا ہے کہ جہاد جب لڑا جائے تو اس میں کیا تدبیر اختیار کی جائے. آج جب مسلم دنیا جغرافیائی طور پر منقسم ہے اور 57 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ فلسطین کے اندر کے مسلمانوں کی پوزیشن اور ہوگی. اس کے ساتھ جو اس کی سرحدات ملتی ہیں، پھر ان کی ان کے فرض اور ان کے جو فرض عائد ہوتا ہے اس کی نوعیت پھر اس سے مختلف ہوگی. جو اس سے دور رہتے ہیں، تو اس میں اگر مالی طور پر بھی کوئی شریک ہوتا ہے یا سیاسی طور پر کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سب کے سب ایک ہی جہاد کا حصہ بن جاتے ہیں. اور یہاں تو ایک پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کہ عجیب سا ایک، وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنا مذاق اڑا رہا ہوں. اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے اسلام کے ایک اہم حکم اور اس کی اصطلاح کا مذاق اڑا رہا ہوں. کبھی کہتے ہیں جی پھر فلانا پہلے جائے، پھر فضل الرحمان کیوں نہیں گیا، تو فلانا کیوں نہیں گیا. اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک مسخرے پن کی صورت تو ہو سکتی ہے، کوئی سنجیدہ شکل نہیں ہے ان لوگوں کی. تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. ہمیں جو اسلام کہتا ہے، جو شریعت کہتا ہے، اگر آپ ہمارے اس بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی تو انہی علماء نے کہا ہے نا کہ مسلح جنگ جائز نہیں ہے، تو اس کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تو انہی علماء نے کہا ہے. جہاں پر ضرورت ہے، جہاں پر اس کی اسلحے کی ضرورت ہے، جہاں پر تحریک کی ضرورت ہے، جہاں پر جماعتی قوت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پبلک کی موبلائزیشن کی ضرورت ہے، سب جہاد کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن ہر جگہ کے ماحول جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کی مناسبت سے تدبیر طے کی جاتی ہے. دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے وہ بڑا واضح ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اور صوبوں کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے. ہر صوبے کے جو وسائل ہیں یہ اس صوبے کے عوام کی ملکیت ہیں، اور ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے.
ہماری جماعتوں کے منشور اس سے کچھ ذرا زیادہ واضح ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد عملی طور پر ہم اس قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ایک نظریہ ہمارا ہے اس حوالے سے۔ سندھ کے لوگ اگر وہاں پر اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی صوبے کے عوام کو اپنے صوبائی حق کے حوالے سے بات کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن بہرحال مسئلے کا حل یہ ہوتا کہ ہم یہاں مرکز میں تمام صوبوں کو بٹھاتے، تمام صوبوں کے اشتراک کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کرتے۔ ہم نے اپنی اسی روش سے کالاباغ ڈیم کو بھی متنازع بنا دیا، آج ہم نے اسی روش کے تحت نہروں کے مسئلے کو بھی متنازع بنا دیا۔ کیا ہمارا ملک اتنا بھانج ہو چکا ہے کہ ہم مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے؟ کسی تنازع کے پیدا ہونے کی صورت میں ہم ان کے کھوک سے کوئی حل نہیں نکال سکتے؟ تو یہ نااہلی ہے حکمرانوں کی، اور جیسے کہ وہ کوئی چیز قوم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ان کے اندر کا کوئی ایک چور ہوتا ہے اور وہ اپنے مقاصد و مفادات کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے یہ قانون یکسر مسترد کر دیا ہے، اور کسی طریقے سے بھی یہ جو منرل والا ہے اس کو بھی مسترد کیا ہے، اور نہروں کے حوالے سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک متفق رائے ہمیں ہونا چاہیے۔ اس سوال کا جواب بنتا ہے بھائی، یہ جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کرتی ہیں، تو وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ ہمارا اپنا ایک نظام ہے جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی تو تنظیم ہے نا، اجتماعیت ہے نا، فیصلہ ہم کریں گے، آپ تھوڑی کریں گے کہ ہمارا سیکرٹری کون ہوگا۔ میرے بھائی اس طرح کے سوالات سے اجتناب فرمائیے، اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے۔ جی دیکھیں، یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، اس پر جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا، اور مولانا اپنا ایک موقف پیش فرما رہے تھے، اور مولانا چونکہ انگیج تھے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، تو یہ تو اپنی صورتحال کو خود ہی بتا سکیں گے کہ وہاں کیا ہوا تھا، بتاتے بھی رہے ہیں میڈیا کے سامنے۔ لیکن جماعت اسلامی کا اپنا ایک موقف تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ہم نے اس کو کلیتاً مسترد کیا تھا۔ تو جو بھی معروضی چیزیں ہوں گی اس کے مطابق مولانا نے بھی اپنی ایک پالیسی بنائی ہوگی۔ ہمارا موقف ہمارا ہے، اور مولانا اپنا موقف پیش کر دیں گے، اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے باوجود آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے، اس میں یہ ایک اصولی چیز خود جماعت اسلامی میں بھی طے شدہ ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا بھی مولانا نے فرمایا کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے مختلف چیزوں پر ہم جد و جہد کریں گے، لیکن وہ چیزیں کہ جن پر اشتراک عمل ہو سکتا ہے، جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، متفقہ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور کچھ قدم ایسے اٹھائے جا سکتے ہیں جو مل کر اٹھائے جا سکتے ہوں، تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی جماعت اسلامی کی پالیسی بھی ہے، اور اتفاق سے یہی ابھی آپ کی مجلس شورا میں بھی یہی چیز طے ہو گئی ہے۔ تو ہم اپنی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایون فلسطین کے حوالے سے بھی آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، مولانا نے اپنے پروگرام کیے ہیں، ہم نے کیے ہیں، اور دونوں کا اختلاف بھی نہیں ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مشترک پلیٹ فارم موجود ہے تو اس پر میں بھی شریک ہوں گا، مولانا بھی تشریف لا رہے ہیں مینار پاکستان پر، اور علماء کرام بھی موجود ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، اسی طرح ملک کی صورتحال میں ہوں۔ میں تھوڑا سا یہ 26ویں ترمیم پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی، ہر جماعت کے مد نظر کچھ نکات ہوتے ہیں۔ اگر ہماری نظر اس بات پر ہو کہ یہ غیر ضروری چیز، یہ غلط چیز، یہ غیر ضروری، یہ غلط، اور ہم نے ان سے صاف کیا ہے اس کو، ہم اس پر دوسرے ساتھیوں کو مطمئن کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر کسی جماعت کی یہ رائے ہے کہ یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی اور یہ بات بھی ہونی چاہیے تھی، تو ہم اس سے اختلاف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بھی تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو بل ہوا ہے وہ آئیڈیل ہے، آئیڈیل نہیں ہے، ایکسیپٹیبل ہے، اور کوئی 56 کلازز سے 34 کلازز سے حکومت کو دستبردار کرانا، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اختلاف تھا اس کے ساتھ، 26 میں تجویز سے ہمارا اختلاف تھا، لیکن چونکہ ہم انگیج تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو یہ چیزیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ کچھ کا اس موقع کے اوپر یہ نظر ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے، وہ بھی صحیح ہوتی ہے اور وہ بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن تعبیر میں چونکہ فرق ہوتا ہے تو آپ صحافی حضرات نے اس کو اختلاف سے ہی تعبیر کرنا ہے۔ جس طرح نام نکالے جاتے ہیں، صاحب آپ کے پہلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریس کانفرنس سے ہم نے یہاں پر اٹینڈ کی ہے، پھر یہ جاتا ہے کہ آئین کو بیچا گیا ہے، تو سیاستدان یہ کرتے ہیں نا، اب آپ ساتھ بیٹھ کے یا تو کھل کے بات ہو نا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے پر ایکسٹریم نہیں جائیں گے، قوم کو محبت کا پیغام دیں۔ دیکھیے میں اس بارے میں اس مجلس میں تو خیر اس کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن میرے خیال موقف میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا، انتخابات اصل میں دیکھیں آج جو ہے نا بہت طویل عرصے بعد کم از کم میرے امیر بننے کے بعد تو مولانا سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے محبت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں، اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا، ہم بھی ان کی خدمت میں جائیں گے، تبادلہ خیال بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، اس میں کیا حرج ہے، اور مشترکات پر مشترک بات بھی ہوگی۔ جی ہمارا جماعت اسلامی ایک منٹ بتا رہا ہوں، جماعت اسلامی کا الیکشن کے حوالے سے موقف تھوڑا سا مختلف ہے۔ دھاندلی پر اتفاق ہے، دھاندلی ہوئی بلکہ دھاندلا ہوا، لیکن فوری طور پر نئے الیکشن کا مطالبہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی، اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ چونکہ ایک فارم 45 ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اکثر لوگوں کے پاس موجود ہے، تو ایک لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ اویلیبل ہے اور انتخاب کو بھی 1 سال ہوا ہے، تو ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ اس کو پریویل کیا جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اتفاق رائے سے، اور اس کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں۔ اور دوسرا موقف اس میں یہ ہے کہ نہیں صاحب نیا الیکشن کرا جائے، تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کر دیے جائیں اور اس کے لیے دباؤ ڈالا جائے، تو یہ ایک اختلاف ہے۔ یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس پر بات نہ ہو سکے، بات ہو سکتی ہے۔ خیر یہ تعبیر آپ کی اپنی ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ پوری دنیا میں جمہوریت جہاں پر ہے وہاں ضروری نہیں ہوتا، صرف حکومت کا جو بینچز ہوتے ہیں وہاں پر وہی بیٹھتے ہیں جو اتحادی ہوں۔ کبھی بھی اپوزیشن بینچوں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ سب اتحادی بھی ہوں، بلکہ جو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے، اور اپنے شناخت کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے موقف کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے۔ ہاں، اپوزیشن جماعتوں کے بیچ میں پھر ضرور یہ رابطہ رہتا ہے کہ روزمرہ کے معاملات پر اگر کوئی بل آتا ہے یا کوئی تحریک التوا آتی ہے یا کوئی واک آؤٹ آتا ہے یا کوئی احتجاج آتا ہے تو ہم مل کر سکتے ہیں، اور کرتے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بعض دفعہ نہیں بھی کیا، بعض دفعہ کیا بھی ہے۔ لہٰذا اب بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد جاری رکھے گی اپنے موقف کے ساتھ، جہاں پر معروضی صورتحال پیدا ہو اور وہاں پر کوئی مشترک امر آ جائے، مشترک مسئلہ آ جائے، اس پر چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے ساتھ اشتراک عمل میں کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا چیز؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، دیکھیے ایک تو آپ ہیں
एक तो आप हैं, एक तो आप हैं मेरे बरखुरदार, और मेरी ज़िंदगी की सियासी ज़िंदगी शायद आपकी पूरी उम्र से ज़्यादा है। तो मैं इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत वाला नहीं हूँ। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि PTI और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तलाफ के रहे हैं, लेकिन जो अल्फाज अभी आपने ज़िक्र किए ये गालियाँ नहीं हैं, ये एक नज़रियाती मामला है। अगर किसी ने अंग्रेज़ का एजेंट रहा है तो हमने अंग्रेज़ का एजेंट कहा है, कोई अमेरिका का एजेंट रहा है तो अमेरिका का एजेंट कहा है, तो ये तो उसके सियासी जो फ़िलासफ़ी है उसकी ताबीर है। अब इस ताबीर में आप ये कह सकते हैं कि यार आपको इतना सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, ये इस हद तक, इससे ज़्यादा नहीं। हम अब ताल्लुकात को वापस वहाँ लाना चाहते हैं जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का तभी मिजाज है, जो उसके मामूल की सियासत है, उस पर वापस लाना चाहते हैं। हमारा इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है, हमारा इख्तिलाफ मुस्लिम लीग से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है, हमारा इख्तिलाफ जमात इस्लामी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है, बैठे हुए एक दोस्तों की तरह आपस में। नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है, लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं, और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। मेरा ख्याल है बहुत वाज़ेह बात है। सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त पूरी उम्मत का और इंसानियत का फ़लस्तीन है, गज़ा है, और अमेरिका और इसराइल की जो इस वक्त जुल्म है। इसराइल जो कुछ कर रहा है वो अमेरिकी सरपरस्ती में कर रहा है, और इस पर हमारा बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक भी है। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें इस हवाले से अपने मौक़िफ़ को भी वाज़ेह करें और मज़लूमों के साथ खड़े हों और ज़ालिमों की मज़म्मत करें, चाहे वो अमेरिका हो या इसराइल हो। दूसरी बात यह है कि मुल्क में आइन और जमहूरियत को प्रिवेल करना चाहिए, बालादस्ती उसकी सबको कबूल करनी चाहिए, और तमाम जितने भी इदारे हैं, चाहे आइनी हों, चाहे पाकिस्तान के और दीगर इदारे हों, उन सब को, या जितने भी रियासत के सुतून हैं, उन सब को अपनी अपनी आइनी हुदूद में काम करना चाहिए। इस पर हमारा ही नहीं, हमारे आइन का भी इत्तेफाक है। इसी तरह से जो और बहुत सारी चीज़ें ज़ेर बहस इस वक्त आई हैं जो अमूमी नौइयत की हैं, महंगाई है, हुकूमत कुछ भी बात करती रहे, लेकिन एक आम आदमी को इस वक्त महंगा खाना मिलता है, महंगी चीज़ें मिलती हैं, महंगे कपड़े मिलते हैं, ग्रॉसरी स्टोर पे तो महंगाई मौजूद है, हुकूमत के आदाद व शुमार में नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि इन तमाम अमूर पर भी लोगों को हक़ और इंसाफ मिलना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक है। बाकी फिर मुलाकात भी होती रहेगी, गुफ्तगू भी होती रहेगी, और कुछ न कुछ जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।